بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابھی کچھ شخصیات نے ایمان ابی طالب کے حوالے سے بڑا شد و مت سے بیانات اپنے دیے اور اہل سنت کے اندر ایک تفریق کی فضا قائم ہوئی، تو سب سے پہلے آئیے ہم ان کے کلپ سماعت کر لیتے ہیں۔ سیدنا ابو طالب سب کو علیہ السلام، پھر کہو حضرت ابو طالب علیہ السلام پہلا مسلمان، پہلا صحابی اور کفیل رسول اللہ ہے۔ کیا ہے؟ بولیے ذرا، بولیے یاد کیجیے۔ اور ہمارے لیے ایمان آزمانے کے لیے ایمان کی کسوٹی ہے۔ تھوڑا سا آپ کی تقریر کو آگے لے جا رہا ہوں۔ جو ابو طالب کو علیہ السلام کہے گا وہ ہمارا ہے، اور جو ان کے بارے میں گندی زبان ہلائے وہ ہمارا نہیں ہے۔ بولیے وہ ہمارا۔ گواہی دیتا ہوں کہ آپ مومن ہیں، آپ مومن ہیں۔ جو علی کے باپ کو کافر کہے وہ مومن ہے؟ کبھی بھی نہیں۔ بولو۔ اب لازم ہے ہم پر کہ سکوت کو توڑے اور سیدھا تال پہ کہے اگر ابو طالب جنت میں نہیں جائے گا تو بالکل جنت میں جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دو بڑی شخصیات کے حوالے سے تو آپ نے ان کے کلپ سن لیے کہ وہ کس شد و مد کے ساتھ ایمان ابی طالب پر کلام کر رہے ہیں، اور اسی فہرست میں پیر ریاض شاہ صاحب اور حنیف قریشی صاحب اور دیگر کچھ مولوی حضرات بھی شامل ہیں جو ایمان ابی طالب کے مسئلے کو بڑی شد و مد سے بیان کرتے ہیں۔ حالانکہ اگر دیکھا جائے کہ ان کے مد مخالف جو جمہور اہل سنت ہیں وہ ابو طالب کے حوالے سے کوئی کافر کہنے کی رٹ نہیں لگا رہے، نہ ہی وہ پہلے کبھی انہوں نے لگائی، نہ ہی انہوں نے ان مسائل کو تقریروں میں اچھالا نہ بیان کیا۔ پھر ان شخصیات کو ایسے مسائل اچھالنے کی اب ضرورت کیا پڑی؟ حالانکہ پہلے سے اہل سنہ کو بہت سے چیلنجز کا سامنا ہے، اور ہمیں انہیں ان بے تکے اختلافات میں ڈال کر کنفیوز نہیں کرنا چاہیے۔ عوام پہلے ہی آلریڈی بہت کنفیوز، آپ کو پتہ ہے کہ ہماری عوام کتنی ہم لوز کر چکے ہیں، جو دیگر سیکٹس کو آباد کر چکی ہے۔ ہمیں چاہیے تھا کہ ہم افراد کی تیاری کرتے، انہیں نیو چیلنجز کے لیے تیار کرتے۔ ختم نبوت کے حوالے سے کیا چیلنجز ہیں آپ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں۔ ہمیں بانی دعوت اسلامی مولانا الیاس قادری صاحب اور ثاقب رضا مصطفی صاحب کی طرح یہ ہمیں افراد کی تیاری میں مصروف رہنا چاہیے تھا تاکہ وہ نئے فتن کا مقابلہ کر سکیں، وہ ناموس رسالت پر ہونے والے حملوں کو پازیٹیو اقدام سے ٹیکل کر سکیں۔ لیکن عوام جو کہ فرائض علوم سے بے بہرہ ہے، بہرہ روی کا شکار ہے، ان کو ان کے ضروریات کے مسائل سکھانے کے بجائے ہم ان مسائل میں لگایا ہوا ہے۔ حالانکہ آپ سب جانتے ہیں، علماء جانتے ہیں کہ اس مسئلے کی عقائد کے اندر کس حد تک اس کا سٹیٹس ہے، اور اس پر نہ ماننے والے پر کیا حکم لگتا ہے۔ کچھ ضروریات دین سے تو یہ مسئلہ ہے نہیں تھا کہ لوگوں بڑے بے ایمان ہو رہے تھے اور آپ نے تحقیق کر کے ان کے ایمان بچا لی، ایسا تو نہیں تھا۔ جبکہ پیر انور شاہ صاحب بڑے ذی قدر ہیں، انہوں نے جملے کیا بولے ہیں، ان جملوں پہ کیا گرفت نہیں ہوتی کہ اگر کوئی ابو طالب کو مومن نہیں مانتا وہ خود مومن نہیں ہو سکتا۔ ان کا یہ فتویٰ کہاں تک پہنچتا ہے؟ آئیے اگر ہم دیکھیے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ عز و جل ارشاد فرماتا ہے اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ۔ اے نبی تم ہدایت نہیں دیتے جسے تم دوست رکھو، ہاں خدا ہدایت دیتا ہے، یہدی من یشاء، جسے وہ چاہتا ہے، اور وہ خوب جانتا ہے جو راہ پانے والے ہیں، جو ہدایت پانے والے ہیں۔ یہ آیت کریمہ کب نازل ہوئی؟
مفسرین کا اجماع ہے کہ یہ آیت ابو طالب کے حق میں نازل ہوئی، نزلت فی ابی طالب۔ بہت سی کتابوں میں 50 سے زیادہ تفاسیر تو میرے پاس ہیں جس میں یعنی لکھا ہے کہ یہ ابو طالب کے بارے میں نازل ہوئی۔ اور یہ کب نازل ہوئی؟ آئیے ہم صحابی رسول سے پوچھتے ہیں کہ یہ آیت کب نازل ہوتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لعمہ، اپنے چچا ابو طالب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا قل لا الہ الا اللہ، اے میرے چچا آپ لا الہ الا اللہ کہیں، اشہد لک بہا یوم القیامہ، میں قیامت والے دن اس کے ذریعے آپ کی شہادت دوں گا، آپ کے بارے میں شفاعت کروں گا۔ قال لولا ان تؤجرنی قریش یقولون انما حمله على ذلك الجزاء لاقررت بها عینک فانزل اللہ انک لا تہدی۔ فرمایا کہ اگر مجھے قریش کی آر نہ دلاتی کہ شاید موت کے اس جھٹکے نے، گھبراہٹ نے ان کو کلمہ پڑھنے پہ مجبور کیا ہے، میں ضرور کلمہ پڑھ کر آپ کی آنکھیں ٹھنڈی کر دیتا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، اے محبوب کہ تم جسے چاہو ہدایت نہیں دے سکتے، بلکہ اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ اب یہ آیت ابو طالب کے بارے میں نازل ہوئی، یہ نص ہے کہ تم انہیں ہدایت نہیں دے سکتے ابو طالب کو، کیونکہ ان کا خاتمہ جو ہے ایمان پر نہ ہوا۔ اس کے علاوہ احادیث کے پورے باب ہیں جن کے اندر واضح طور پر یہ الفاظ موجود ہیں کہ ابو طالب کا خاتمہ ایمان پر نہ ہوا۔ حالانکہ ہم کو یہ کہتے نہیں پھر رہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے خدا کی قسم ہمیں محبت ہے، یہ تو ہم اب ہر مومن کے جزو ایمان سمجھتے ہیں، لیکن آپ لوگ اس وجہ سے ان لوگوں کو، ان ائمہ کو کافر قرار دے رہے ہیں جو ایمان ابی طالب کے منکر ہے۔ یہ بڑا سخت جملہ ہے۔ اب پھر ان احادیث کو آپ کس کھاتے میں رکھیں گے؟ صحیحین یعنی امام مسلم اور امام بخاری، اس دونوں امام، بڑے بڑے امام اس حدیث پہ اگریڈ ہیں، اس کی سند بھی بالکل صحیح ہے۔ اور مسند امام احمد میں بھی یہ حدیث موجود ہے کہ سیدنا عباس عم رسول صلی اللہ علیہ وسلم یعنی چچا میرے آقا کے، وہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آتے ہیں اور کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے اپنے چچا ابو طالب کو کیا نفع دیا؟ خدا کی قسم وہ تو آپ کی حمایت کرتے تھے، لوگوں سے آپ کے لیے لڑتے تھے، تو آپ نے کیا نفع دیا؟ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہوا فی ضحضاح من نار، کہ وہ آگ میں ڈوبا ہوا تھا اور میں نے ان کو کھینچ کر آگ سے ان کے پاؤں تک لا دیا، یعنی ان کے پاؤں کو صرف ابھی آگ چھو رہی ہے۔ ولولا انا لکان فی الدرک الاسفل من النار، اگر میں نہ ہوتا تو وہ جہنم کے سب سے نیچے والے طبقے میں ہوتا۔ یہ صحیح بخاری کتاب المناقب باب قصۃ ابی طالب کے اندر موجود ہے، اور صحیح بخاری کے اندر دوبارہ حدیث کتاب الادب میں یہ آئی، صحیح مسلم کتاب الایمان کے اندر اس حدیث کو لے کر آئے ہیں امام مسلم امام احمد بن حنبل مسند عن العباس میں لے کر آئے ہیں، صحیح مسلم کے اندر دوبارہ یہ حدیث ہے کتاب الایمان باب شفاعت نبی کے اندر۔ اور اس حدیث سے واضح کیا مطلب کہ وہ آگ میں جل رہا ہے، کیا مطلب ان کا خاتمہ جو ہے ایمان پر نہ ہوا۔ پھر صحیحین کی دوسری روایت کو ہم دیکھتے ہیں، اس کو امام احمد بن حنبل بھی لے کر آئے، ابو سعید خدری سے روایت، صحابی رسول سے روایت کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ابو طالب کا ذکر آیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں امید کرتا ہوں لعلہ تنفعہ شفاعتی یوم القیامہ فیجعل فی ضحضاح من النار یبلغ کعبیہ یغلی منہ دماغہ، فرماتے میں امید کرتا ہوں روز قیامت میری شفاعت ابو طالب کو یہ نفع دے گی کہ جہنم میں پاؤں تک کی آگ میں کر دیا جائے گا، جو اس کے ٹخنوں تک ہوگی صرف، جس سے اس کا دماغ جوش مارے گا، مطلب صرف ان کو یہ عذاب، بقیہ کفار کو بڑے بڑے عذاب ہو گئے، ان کو یہ عذاب جہنم کا دیا جائے گا۔ صحیح بخاری کے اندر کتاب المناقب میں یہ مناقب الانصار کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ اب چلیں یہ انور شاہ صاحب کو اور ان کے حامیوں کو یہ سوچنا چاہیے کہ خود آپ سادات کہلاتے ہیں، ہم آپ کی قدر کرتے ہیں، لیکن یہ موقف تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھی خلاف ہے۔ یہ فتویٰ جو آپ نے کفر کا لگایا یہ کہاں تک پہنچ رہا ہے؟ یہ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دامن مبارک کو بھی چھو رہا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا موقف کیا ہے؟ اب یہ حدیث کس کس کتاب میں آئی؟
सुनन अबी दाऊद जो सियासत्ता में से, सुनन नसाई जो सियासत्ता में से, उसमें हदीस मौजूद है सही सनद के साथ। बिल इत्तिफाक कई आमिया ने सिका रावियों के साथ इस हदीस को बयान किया। वो कहते हैं अली जिन क़ाल क़ुल्तु लिन्नबी जी इन्ना अम्मक शैक अद्दाल मात फमन युवारीही। मतलब हज़रत अली रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आते हैं जब अबू तालिब का इंतकाल होता है, कहते हैं या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपका गुमराह चच्चा फौत हो गया। मुसन्नफ के अंदर जो अल्फाज है इन्ना अम्मक शैक अल काफिर, आपका काफिर चच्चा मर गया, कौन इसको छुपाएगा, कौन इसको दफन करेगा। मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया इधहब फवारी अबा का, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जाओ इसको दफन कर दो। और ये हदीस बिल्कुल सही है। और इसके अलावा ये हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो खुद इस हदीस के रावी हैं, खुद फरमा रहे हैं। आपका मौकिफ क्या है कि आप अपने वालिद को काफिर और शेख दाल गुमराह, यहां पर दाल का तर्जमा वो नहीं किया जाएगा मोहब्बत में खुद रफ्ता, बल्कि जब गैर नबी की तरफ इसकी निस्बत होती है, आप सब जानते हैं इसका माना क्या है, गुमराह। तो गुमराह किसको, अगर कोई ईमान पे फौत हो तो उसको गुमराह कहेंगे। मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम जनाजा अबू तालिब का नहीं पढ़ते, बल्कि कहते हैं जाओ तुम इसको दफन कर दो, और खुद जाते भी नहीं। जबकि सैयद हजरत सैयदुना अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की वालिदा जो कि मुस्लिमा सहाबिया थी, उनका जनाजा मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम उसमें शिरकत करते हैं, आपकी कब्र में लेटते, अपनी कमीज अता करते हैं और उनके लिए दुआ करते हैं। तो मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम को ज्यादा मोहब्बत तो अबू तालिब से थी, तो फिर आपने जनाजा क्यों नहीं पढ़ा, ये क्वेश्चन मार्क है। आपने खुद दफन क्यों नहीं किया, ये भी क्वेश्चन मार्क। आपने उनके लिए दुआ क्यों नहीं की, ये भी क्वेश्चन मार्क है। अब इसके अलावा एक और रिवायत हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से है, और वो रिवायत बहुत कवी है। मुस्नद अहमद इसको में ये लिखा लम्मा तूफिया अबी, हज़रत अली खुद फरमाते हैं जब मेरे वालिद का अबू तालिब का इंतकाल हुआ, अतैतु रसूलल्लाह, मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया, फकुलतु इन्ना मका का तूफिया, आपका चच्चा फौत हो गया है। क़ाल इज़हब फवारी, कहा जाओ और उसको दफन कर दो, छुपा दो। कुल्तु इन्नहु माता मुशरिकन, मैंने कहा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि वो तो मुशरिक मरा है। क़ाल इज़हब फवारी ही, कहा जाओ उसको दफन कर दो, फिर मुशरिक मरा है लेकिन उसको दफन कर दो। यहां नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनकार नहीं फरमा रहे, ए अली तुम क्या कह रहे हो, वो तो ईमान पे मरा है। हालांकि मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम, हमारा सब अहले सुन्नह का अकीदा है कि दिल की बातों को भी जानते हैं, बल्कि आप ये कह रहे हैं अली जाओ और उसको दफन कर दो, और मेरे पास जब तक मेरे पास वापस ना आओ, ना आए, कोई नया काम ना करे। यानी आपने फरमाया उन्हें जाके दफन कर दो। और ये रिवायत सनद मुत्तसिल है, इसकी सही सनद है और इसकी मजबूती भी आप जानते हैं। अब ईमान अबी तालिब के हवाले से सैयदना गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का क्या अकीदा है। अनवर शाह साहब को सोचना चाहिए कि जब आप लाहौर में आए थे, आपको कोई जानता नहीं था और आपने हुजूर गौसे पाक का ही नाम लिया था। आपकी कदर और कीमत हुजूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की वजह से ही लोगों ने की, आपकी बैत भी इन्हीं की वजह से की कि आप उनकी औलाद से हैं। तो हुजूर गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह तफसीर अल जिलानी के अंदर क्या फरमाते हैं कि अबू तालिब का जब मौत का वक्त आया तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे फरमाया, ऐ मेरे चच्चा ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़िए, इस कलमा की वजह से मैं आपकी शफाअत करूंगा। तो अबू तालिब ने कहा, मुझे इल्म है आप सच्चे हैं, लेकिन मैं इस बात को नापसंद करता हूं कि अबू तालिब को लोग यूं आर दिलाएं कि अबू तालिब मौत की वजह से घबरा कर उसने कलमा पढ़ लिया। और ये हुजूर गौस पाक रहमतुल्लाह ताला अलैह का फरमान लिखा हुआ है। अब आप समझ ले तालीमात गौसिया क्या है, और आप तालीमात गौसिया के खिलाफ फतवा भी दे रहे हैं, बल्कि आपका फतवा हुजूर गौसे पाक के दामने पाक को भी छू रहा है। और फिर मजीद आगे चलिए, हम अगर पीर मेरल शाह साहब का मौक़िफ़ पूछते हैं, और कसीर फहरिस्त है, 80 से ज्यादा सहाबा, ताबईन, उलमाए किराम की फहरिस्त जिन्होंने सराहत की है। इसके अलावा इजमाए उम्मत है कि ईमान अबी तालिब साबित नहीं है। लेकिन चले पीर मेरल शाह साहब से पूछते हैं, आप अपनी किताब तहकीकुल हक के अंदर क्या फरमाते हैं? आप फरमाते हैं कि हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चच्चे और फूफियां हारिस, कुसम, अब्बास, हजरत हमजा, अबू तालिब, अब्दुल काबा, दरार, दई गईदाक, अबू लहब, सफिया, आतिका, अरवा, उम्मे हकीम, बर्रा, उमैमा है।
آپ نے یہ فہرست بیان کرنے کے بعد لکھا اس جماعت میں حضرت حمزہ، حضرت عباس، حضرت صفیہ رضوان اللہ علیہم اجمعین یہ ایمان لائے۔ پھر حاشیے میں اس میں لکھا ہوا ہے کہ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے انہی 3 حضرات کے مشرف با اسلام ہونے کو جمہور کا مذہب قرار دیا ہے۔ اچھا مزید اب اس سے پوری ایک فہرست ہے صحابہ تابعین کی جنہوں نے صراحتیں فرمائی ہیں، پورا باب، جیسے کہ میں نے بتایا مسلم نے پورا باب باندھا اس حوالے سے، امام بخاری نے باب باندھا، سیاہ ستہ کے اندر احادیث بے شمار سینکڑوں احادیث آپ کو مل جائیں گی، اور دیگر کتب سے اگر اکٹھے کریں جس میں صراحتاً لکھا ہے کہ ایمان ابی طالب ثابت نہیں بلکہ ان کا کفر پر مرنا یہ لکھا ہوا ہے۔ تو اس کے علاوہ آپ موقف اگر دوسرا اپنائیں تو آپ پر رفت کے فتوے تو لگیں گے، حالانکہ ان چیزوں کی ضرورت نہیں تھی، عوام کو کسی اور چیز کی ضرورت ہے، وہ تشنا ہے ان تک آپ فرائض علوم پہنچائیں۔ پھر مزید صحابہ کرام کی سوانح اور تعارف اگر پڑھیں، بڑی بڑی کتابیں ہیں، تو سارے مورخین، سارے محدثین صرف سب صحابہ کا ذکر کرتے ہیں، ایک صحابی کے نام کو ہی بھول گئے، ابو طالب کے نام کو ہی بھول گئے۔ حضور داتا گنج بخش کا عقیدہ کیا ہے؟ ہم سب حضور داتا گنج بخش رحمت اللہ تعالی علیہ کو مانتے ہیں، بلکہ ان کے نام پہ ہم خیراتیں کھانے والے لوگ۔ کشف المحجوب ہی صرف اس کا مطالعہ کر لیا جائے، حضور سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کے اولاد پاک کی کتب کا مطالعہ کر لیا جائے، ان کا کیا عقیدہ تھا، جمہور اہل سنت کی کتب کا مطالعہ کر لیا جائے، ان کا عقیدہ کیا تھا۔ سبع سنابل شریف کی عبارت پیش کر کے کتنا دھوکہ دیا جا رہا ہے، حالانکہ انہوں نے صراحتاً الفاظ میں سبع سنابل شریف کے اندر صراحت کی ہے کہ ایمان ابی طالب کے حوالے سے کہ ان کا ایمان ثابت نہیں، جمہور کا یہ عقیدہ۔ اللہ تعالی ہمیں عقل سلیم عطا فرمائے۔ اب یہ تو تھوڑے بہت میں نے دلائل آپ کو عرض کیے، دلائل کی پوری فہرست ہے۔ اب میں صرف یہ چاہوں گا دوسرے کلپ کے اندر وہ ریکارڈنگ ضرور کروں گا کہ وہ جو سیکنڈ طبقہ ہے وہ دلائل دیتا ہے، 7 سے 8 ان کے دلائل ہیں، ان کے جوابات کیا ہیں، اگر انشاءاللہ ضرورت پڑی تو اس پہ بھی ریکارڈنگ کروں گا میں۔ اللہ تعالی ہمیں ان کاموں سے بچائے جو کہ گمراہیت کی طرف امت کو لے کر جاتے ہیں۔ ہم سب متحد ہو کے، اکٹھے ہو کے، یونائٹڈ ہو کر ہم دین متین اہل سنت کے سچے خادم بنے، میری یہ خواہش ہے، میری یہ دعا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ میری دعا قبول فرمائے۔ وما علیہ